حماد، یہ ابھی یہ ایک رپورٹ بھی آئی جس کے مطابق اگر یہ پاپولیشن گروتھ اسی طرح چلتی رہی اس ریٹ کے ساتھ تو بائی 2050 یہ پاپولیشن ریٹ ول ریچ 355 ملین. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جو گورنمنٹ ہے ان کی ترجیحات میں سے شامل ہے یہ ایک مسئلہ بھی، اور اگر ہے تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ان معاملات کو؟ پاپولیشن سرکاری ترجیحات کی بجائے عوامی ترجیحات میں شامل نظر آتی ہے مجھے تو. بہرحال یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک کا. اگر آپ جس چیز کا بھی پیچھے جائیں اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو آپ کو ہر چیز میں ہر انڈسٹری میں ہم سٹرگل کرتے ہوئے پاپولیشن کی وجہ سے نظر آئیں گے. آپ ہسپتال دیکھیں تو وہ پاپولیشن کے تناسب سے کم نظر آتے ہیں. آپ سکولز دیکھیں تو وہ پاپولیشن کے تناسب سے کم نظر آتے ہیں. آپ ججز کے پاس دیکھیں، عدالتوں میں دیکھیں تو کیسز بہت زیادہ ہیں، وہ بھی پاپولیشن کے تناسب سے ججز بھی کم ہیں ہمارے پاس. تو پاپولیشن جس سپیڈ سے ہماری بڑھ رہی ہے، ہم کرنٹ پاپولیشن کو مینج نہیں کر پا رہے، تو ہم آنے والے وقت میں کیسے کریں گے؟ اگر حالات ایسے ہی رہتے ہیں تو اگلے 10 سال میں ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا. اچھا، ویسے ایک تو نمبر آف جو ہاسپٹلز اینڈ نمبر آف سکولز آپ نے کہا ہے نا کہ آلریڈی ہمیں کم دکھائی دے رہے ہیں. اب اس میں سے کتنے جو ہاسپٹلز اور کتنے ایسے ہمارے سکولز ہیں جو کہ گھوسٹ ہیں. آپ ہاسپٹلز کا حال دیکھ لیں، وہاں پر غیر معیاری سہولیات آپ کو ملیں گی، اور اس کے علاوہ اگر سکولز دیکھا جائے تو گھوسٹ سکولز کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو اگین آلریڈی نمبر بھی کم ہے، پھر اس کے بعد یہ حالات بھی ہیں. ایسا ہی ہے مینجمنٹ افیکٹو نہیں ہے ہماری. کسی بھی چیز میں ہم جائیں، ہم کانٹریکٹ مینجمنٹ میں جائیں، پروجیکٹ مینجمنٹ میں جائیں تو ہماری مینجمنٹ سکلز بہت پور ہے. اس کی وجہ سے ہماری نہ پاپولیشن مینج ہو رہی ہے، نہ ہمارے ریسورسز مینج ہو رہے ہیں، نہ ہماری امپلائمنٹ مینج ہو رہی ہے. ہم مینجمنٹ کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو ہم ہر چیز میں بہت پیچھے رہ چکے ہیں. آپ دیکھیں، سر نے بات کی بنگلہ دیش کی، ایران کی، ہمیں اس سے سبق سیکھنا پڑے گا. اگر ہم سبق نہیں سیکھتے تو جیسے میں نے کہا ہے 10 سال میں ہماری گروتھ اتنی ہو جائے گی پاپولیشن کی، ایک پورا ملک ساؤتھ افریقہ کا ہمارے میں ایڈ ہو جائے گا. ہم اس وقت کیا مینج کریں گے؟ امپلائمنٹ کہاں سے لائیں گے؟ امپلائمنٹ ایک آپ نے جیسے بات کی، اس کی ایک بہت بڑی ریزن یہ ہے، لیکن اس کی ان امپلائمنٹ کی بہت ساری اور بھی ریزنز ہیں. اگر آپ دیکھیں تو جو امپلائمنٹ ہے ہماری وہ پڑھے لکھے لوگوں میں زیادہ ہے. 6.5% ہے نارمل ریٹ ہمارا ان امپلائمنٹ کا، لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، گریجویٹ لوگ ہیں، اس میں 16.5% ہے. تو جو عوام سوچتی ہے کہ پڑھ لکھ کے بعد ان کے بچوں کو نوکری مل جائے گی اور حالات بہتر ہو جائیں گے ڈگری کی وجہ سے، وہ اس کے برعکس ہے. جی، جتنا آپ پڑھتے جاتے ہیں اتنے آپ کی نوکریاں کم ہوتی جاتی ہیں. اسی طریقے سے ماسٹرز میں اور کم ہوتی جاتی ہیں، پی ایچ ڈی میں اور کم ہوتی جاتی ہے. اب نوکریاں کہاں سے لائیں گے؟ اس کے لیے ہماری پھر بات وہی، ہم ایک ایسے بھور میں ہیں کہ ہر چیز گھوم کے ہم واپس ادھر ہی آ جاتے ہیں. معیشت نہیں ہے ہمارے، اسٹارٹ اپ کلچر نہیں ہے ہمارے اندر. اسٹارٹ اپ کلچر کہاں سے آئے گا؟ ہم عوام کو، ہم بزنسز کو فیسلٹیز دینا تو دور کی بات، ہم تو ان کی ریکوائرمنٹس بھی چھین لیتے ہیں. ہم ان سے بجلی چھین لیتے ہیں، ہم ان سے انٹرنیٹ چھین لیتے ہیں، ہم ان سے سوشل میڈیا چھین لیتے ہیں. پھر ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ باقیوں کی نسبت پیچھے کیوں رہ گئے عوام دنیا میں. ہم بات تو کرتے ہیں کامیاب نوجوان کی، با اختیار نوجوان پروگرام کی، لیکن ہم نوجوان کو بے اختیار کر دیتے ہیں. نہ اس کو ایجوکیشن دیتے ہیں، نہ ہماری یونیورسٹیز ہیں جس میں غالباً جو میں نے فگر دیکھی تھی وہ 210 یونیورسٹیز ہیں ٹوٹل ہائی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس، ان میں سے 83 صرف پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہے، باقی تمام پبلک انسٹیٹیوٹس ہیں. ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ لوگوں میں اتنا ڈسکنیکٹ کیوں ہے جاب میں؟ آپ اس کو کور کرنے کے لیے کیا کریں؟ یہی بات جو پہلے ہم کر رہے تھے پلان کی. ہمارے پلانس جو ہوتے ہیں وہ ٹارگٹس ہوتے ہیں، ایگزیکیوشن پلانز نہیں ہوتے. ہم صرف ٹارگٹ سیٹ کر دیتے ہیں، لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ یہ ہمیں کرنا ہے، وہاں تک پہنچنا کیسے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے. بالکل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.